السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am ڈاکٹر ندا مقصود. آئی ہوپ کہ میرے گروپ کے تمام سینئر ڈاکٹرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج ہمارے گروپ کا ٹاپک ہے کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کا علاج. تو آج کا ٹاپک قبض پر ہم بات کرتے ہیں. قبض 100 بیماریوں کی جڑ ہے. چلیں اس پر بات کرتے ہیں کہ قبض کیا ہے اور اس کا ہومیو علاج. قبض میں کیا ہوتا ہے کہ پخانہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ایکچولی اس لیے ہوتا ہے کہ پخانے میں پانی کی کمی کی وجہ ہو جاتی ہے. ایکچولی جو کھانا ہم کھاتے ہیں ہمارے اسٹمک اور چھوٹی آنت میں اس پر مختلف انزائمز عمل کرتے ہیں، جس سے کھانا سارے مادوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ان مادوں کو ہماری چھوٹی آنت جذب کرتی ہے، یعنی کہ اسمال انٹسٹائن اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے. جبکہ زیادہ پانی بڑی آنت میں جذب ہوتا ہے اور پیچھے بچتا ہے غیر ہضم شدہ کھانا اور نظام انہضام کے ٹوٹے ہوئے مردہ سیلز اور جگر سے آنے والی کچھ رطوبتیں یعنی کہ بائل کا کچھ حصہ. اس کے علاوہ پانی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانی کا اہم کام کیا ہوتا ہے. پانی کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سب چیزوں کو مکس کرتا ہے اور ایک نرم سا مکسچر پخانے کے صورت میں بناتا ہے جو کہ آسانی سے باہر خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ کھانا ایسے معدے سے آنت میں اور پھر آگے حرکت کیسے کرتا ہے؟ ایکچولی جو ہمارا نظام ہے اس کے مسلس اس کو آگے دھکیلتے ہیں. اگر ان مسلس کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ آ جائے جس سے کھانا درست طریقے سے آگے نہیں چلتا یا پھر کھانا ہی کچھ ایسا ہو جو جلدی موو نہیں کرتا یعنی کہ وہ سفر نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لارج انٹسٹائن یعنی کہ بڑی آنت کے اس حصے کولون میں زیادہ وقت گزارے گا جس میں پانی ایبزارب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر ہضم شدہ کھانے سے زیادہ پانی جذب ہوگا. پخانہ بنانے کے لیے پانی کی کمی ہوگی تو پخانہ سخت اور خشک بنے گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے میں بذات خود ہی مناسب مقدار میں پانی شامل نہ ہو تو قبض کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. ایسی صورت میں پخانہ مناسب طریقے سے باہر نہیں آئے گا جس کو نکالنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور اسی صورتحال یعنی کہ اسی کنڈیشن کو ہم قبض کہتے ہیں. قبض میں پخانہ سخت ہو کر اندر موجود رہتا ہے اور باہر نہیں آتا. کھانے کی حرکت میں کمی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. خوراک میں مناسب پانی اور فائبر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ فائبر پانی کو پخانے میں شامل رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ قبض کا بنیادی میکانزم ہو گیا. اگر ہم اس کی تھوڑی سی وجوہات کی بات کریں، جیسا کہ مناسب مقدار میں پانی کا نہ لینا، یعنی کہ اب قبض کی وجوہات آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں جس میں آ جاتا ہے مناسب مقدار میں پانی کا نہ لینا، کھانے میں فائبر کم لینا، پریشانی یعنی اسٹریس، پخانے کو روکنا، خواتین میں یعنی فیمیلز میں ہارمونز کی بیلنس میں خرابی یعنی کہ ان کے امبیلنس ہارمونز، کچھ ادویات کا استعمال، فیٹ یعنی بڑھاپا، ڈیری پروڈکٹس کا زیادہ استعمال، نظام انہضام یا اعصابی نظام میں کوئی بیماری ہو. غرض قبض بذات خود ایک بیماری ہے کہ اس کو کسی اور بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن قبض کی نشانیوں میں پخانہ خارج کرنے میں زیادہ زور لگانے کی حاجت، سخت اور خشک پخانہ کم آنا، عام طور پر ایک ہفتے میں 3 بار یا اس سے بھی کم آنا. اس کے علاوہ پیٹ میں بھاری پن اور درد. قبض رہنے والے کا اکثر منہ کڑوا رہتا ہے. بد ہضمی، جلن، گیس، تیزابیت، بلڈ پریشر ہائی، نیند نہ آنا، بے چینی، سانس نہ نکلنا، چھاتی پر وزن، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، پیٹ میں، سر میں درد، اور اگر بروقت اس کا علاج نہیں کرتے تو بواسیر اور بھی بہت سی بیماریاں اٹیک کر سکتی ہیں. یہیں پر اگر قبض جن کو یعنی کہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو، ان کی خوراک، پرہیز اور روٹین کی روزمرہ کی جو ڈائٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو خوراک میں آڑو، ناشپاتی، جامن، امرود، دودھ، دہی، سبزیاں، پانی کا استعمال، ادرک، لہسن، اناردانہ
پودینے کی چٹنی، گندم کا آٹا، جو کا آٹا، اسبگول، کلونجی، میتھی دانہ بھگو کر بادام اور انجیر کھائے۔ اس کے علاوہ گائے کا دودھ، ریڑھ کا مربا، گلقند وغیرہ تر کرنے والی چیزیں آپ کو قبض جیسے مسئلے سے دور رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرہیز کی بات آ جاتی ہے تو بازاری تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز، کیمیکل کے جوس، بوتلیں، تیز مسالے وغیرہ سے پرہیز ضروری ہے۔ یہیں پر اگر آپ کو میں روٹین مرہ زندگی کی بات کروں تو صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر لیمن، شہد اور گرم پانی کا استعمال، پھر اس کے بعد کچھ ایکسرسائز، اور اس کے علاوہ ناشتہ، دوپہر میں سلاد اور فروٹ کا جوس، اور رات میں کھانا، ساتھ میں دودھ کا استعمال، اپنی ناف کے اندر تیل سرسوں کا لازمی لگائیں۔ رات سوتے وقت 5 وقت کی نماز، لمبا سجدہ، رکوع لازمی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو یہ جو میں نے تھوڑا سا ٹاپک سمجھایا ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ الحمدللہ پرانی سے پرانی کانسٹیپیشن کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اس لیے میں اب آپ کے ساتھ ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسنز شیئر کرتی ہوں جن سے ہومیوپیتھی کا علاج بر وقت کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے جسم کو حرکت دیں، یعنی کہ کچھ ٹائم چہل قدمی کریں تاکہ خوراک آپ کی تیزی سے ہضم ہو۔ ایٹ لیسٹ آپ 15 منٹ تک چہل قدمی کریں۔ اگر زیادہ کھانا کھانے کے بعد آپ غنودگی محسوس کر رہے ہیں تو لیٹنے کی بجائے چہل قدمی کی کوشش کریں، جس سے ہضم کا عمل تیز ہو جائے گا اور کانسٹیپیشن کی شکایت سے آپ بچ جائیں گے۔ قبض کا ہومیوپیتھک علاج، بوڑھوں کی جو قبض ہے یعنی کہ جو اولڈ ایج ہیں، ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو تو انہیں ہائیڈرائٹس 200 کی ایک خوراک چند روز تک استعمال کروائیں۔ بچوں کو تکلیف دہ قبض ہو تو اوڈیٹم 200 ہر رات ایک خوراک۔ جب ہفتوں اجابت نہ ہو یعنی کہ کچھ ہفتوں تک آپ کو فہانہ نہ آئے تو آپ اوپیم 200 ایک خوراک روزانہ دے کر استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قبض کی شہر آفاق ادویات ہیں جن میں آ جاتی ہے سلفر، ایسکیولس، ہپ یا لائکوپوڈیم، نکس ومیکا، سلفر، اوپیم، ایلومینا، فاسفورس، یعنی کہ اگر پیشنٹ کو پہانا لمبا، پتلا اور بڑی مشکل سے نکلے تو ایسے پیشنٹ کے لیے ہم فاسفورس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پہانا جزوی طور پر باہر نکلے اور پھر واپس چلا جائے، ایسے پیشنٹ کے لیے سلیشیا ایک بہترین دوا ہے۔ قبض کی وجہ سے مریض سخت تکلیف اٹھائے، مسیں سوجے ہوئے اور باہر نکل آئیں تو اس کے لیے ایسڈ میں اور 3x میں، 30 میں اور 200 میں ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ قبض پر درد، مقد میں شگاف کی وجہ سے یا جیسے جلد پھٹ گئی ہو تو ان کے لیے ہم کاسٹکم، گریفائٹس، ایسڈ نائٹریٹ، پیٹرولیم، سلیشیا، تھوجا وغیرہ کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ادھر ہی آپ کو جگر کی خرابی کی وجہ سے کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جائے تو آپ ہائیڈرائٹس مدر ٹینچر کے 5 قطرے صبح اور چیلوڈینیم مدر ٹینچر کے 5 قطرے شام 4:30 بجے ایک ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کا کانسٹیپیشن کا مسئلہ کور ہو جائے گا۔ مزمن اور ضدی قبض جن پیشنٹ کو ہو ان کے لیے فائٹولیکا، لائکوپوڈیم، آئرس ورسیکولر 30، پلمبم 3x استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ اچھی میڈیسن دینی ہو تو سینیکیولا 30 بھی ایک اچھی دوا ہے۔ اگر ساتھ کولنج بھی ہو تو آپ پلمبم دوا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو ایسا احساس ہو جیسے مقد بڑھی ہوئی ہو یا مقد میں کوئی گولا ہو تو آپ ایپس میلیفیکا کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ قبض کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے، کسی حد تک درست ہی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قبض بذات خود محض ایک علامت ہے، کوئی مرض نہیں ہے۔ تھوڑے سے غذائی رد و بدل اور طرز زندگی میں تبدیلی سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تاہم بسا اوقات یہ تکلیف دہ صورت اختیار کر جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں قبض کی کئی مفید ترین ادویات ہیں۔ اگر قبض اس قدر شدید ہو کہ اجابت کی کوشش میں مریض کی چیخیں نکل آئیں یا پہانا اتنا سخت ہو کہ بہت زور لگانے پر درد کے ساتھ بمشکل خارج ہو اور مقد کو پھاڑ ڈالے تو اس کے لیے لیک ڈیفلیریٹم دیجیے۔
اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں میں کثرت پیشاب اور نظام ہضم جذب میں خرابی کے باعث کمزوری، خون کی کمی، شدید پیاس اور قبض میں بھی یہ دوا ایک بہترین سمجھی جاتی ہے۔ یہ دوا زیادہ تو 200 اور اس سے بلند پوٹینشیم میں بھی کام کر جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو چھوٹے بچوں کی بات کروں کہ اگر بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا اور ڈبے کا دودھ پی رہا ہے تو بچے کو ڈبے کے دودھ کی وجہ سے بھی اکثر کانسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو ہم ایلومینا استعمال کروائیں گے 30 پوٹینسی میں۔ ایلومینا 30 کی 3 ڈوز بچے کی قبض کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ ویسے میرا مقصد آسان ہومیوپیتھک ہے کیونکہ قبض تو ایک عام مرض ہے، اس لیے اسے ڈیفائن کرنے کی تو ضرورت نہیں، بٹ ایکچولی اس مرض میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں جس میں اکثر ڈاکٹر حضرات کامیاب نہیں رہتے۔ اگر درست علامات کے مطابق دوا دی جائے تو پرانی سے پرانی قبض کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ چند ادویات جو میں خود اپنی پریکٹس میں استعمال کرتی ہوں، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ان ادویات کو دی گئی علامات کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے نکس ومیکا، سیکنڈ ایلومینا، تھرڈ فاسفورس، فورتھ سلفر، برائیونیا، پلمبم میٹ، اوپیم، سلیشیا، اس کے علاوہ گریفائٹس، یہ سب قبض کی بہترین دوا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔